بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات تقریباً 40 سال پہلے ہوئی کہ ایک مرتبہ میں 3 دن کی تبلیغی جماعت میں گیا، اور اس ٹائم میں ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی جماعت تھی، اور ہمارے امیر جماعت بھی ایک انجینئر تھے۔ تو ہم جب جماعت میں گئے تو یہ بات تقریباً 40 سال پہلے ہوگی، کیونکہ 40 سال پہلے میں اور اب میں کافی فرق میں نے محسوس کیا۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم مرکز پہنچے، اور مرکز پہنچ کر ہم کو ایک سائیڈ میں قصبے کے اندر ہماری جماعت روانہ ہو گئی، اور ہم سے بیت المال اکٹھا کر لیا گیا۔ اور سب سے پہلے جب ہم اس قصبے کی مرکز میں پہنچے تو وہاں ہم کو پھر ایک اور مسجد میں بھیج دیا گیا، اور وہاں جا کر سب سے پہلے ہم نے وہاں مسجد میں صفائی ستھرائی کی، اور پھر امیر صاحب نے ایک جو معمول طے ہوتا ہے وہ معمول طے کیا گیا کہ ہم کو کیا کیا کرنا ہے۔ سائیڈ سے لوگ آ گئے جو وہاں منتظمین تھے، جو ساتھی بھائی تھے، اور اس کے بعد میں جو سب سے پہلا کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ بھائی تعاون کی ذمہ داری دی گئی۔ یعنی جیسے ہم نے دیکھا آج بہت لوگ ایسے ہیں جو اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہماری فلاں جگہ دعوت ہوگی اور فلاں جگہ دعوت ہوگی، تو اس کی کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلے ہم نے اپنی جو ذمہ داری ہے تعاون کی وہ لی، اور تعاون میں پھر ہم سب کچھ اپنا ہی کھاتے پیتے تھے۔ کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہ بھائی ہمیں دعوت کا لالچ ہے۔ تو خیر جب ہم وہاں گئے تو خاص طور سے جو خصوصی گشت ہوتا ہے اس گشت میں امیر صاحب مجھ کو لے گئے، اور جب مجھ کو وہ لے گئے تو حالانکہ ہم اس کام میں نہیں لگے ہوئے تھے، تو نہ ہمیں معلومات تھی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ تو امیر صاحب جو وہاں کے اطراف کے ساتھی بھائی ہیں ان کو ساتھ لے کر پہنچے، تو ایک دروازہ کو کھٹکھٹایا، وہاں سے ایک نوجوان سوتا ہوا نکلا اور باہر آیا۔ اس کی وضع قطعی بھی صحیح نہیں تھی، چھوٹا سا نیکر پہنے ہوئے، اور سطر اس کی ایسی صاف دکھائی دے رہی تھی کہ آدمی کو دیکھ کر شرم آئے۔ خیر وہ کہنے لگا بھائی جلدی بتاؤ کیا بات ہے۔ امیر صاحب نے کہا کہ بھائی پہلے تہمت باندھ کے آؤ یا کوئی کپڑا پہن کے باندھ کے آؤ۔ خیر وہ غصے میں جھنجھلایا اور ہاتھ چھڑا کے چلا گیا، اور پھر نہیں آیا۔ یہ عالم تھا۔ ہم بھی دیکھ کر بڑے افسوس میں رہ گئے کہ ہمارے بھائی کہاں تک پہنچ گئے، ہمیں بھی اندازہ نہیں، کیونکہ ہم تو خیر نماز تو ہم پڑھتے تھے، لیکن نماز ہماری ایسی ہوتی تھی کہ یا تو رمضان میں ہوتی تھی پختگی کے ساتھ میں، یا رمضان کے علاوہ امتحان میں ہوتی تھی۔ جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہی تھے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسے غافل ہیں ہمارے لوگ، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ اس جماعت کے کام سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا، اور آج الحمدللہ بہت لوگ ایسے ہو گئے کہ جو نمازی ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگ بہت غافل ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ جو مشورہ ہے اور میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں 3 دن کی جماعت لگائیں، میں جائیں یا 40 دن یا چلا، وہ ہمارا کامیاب ہونا چاہیے۔ ہماری جستجو یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہاں جا کر سیکھیں، جو نہیں جانتے اس کو سیکھیں، اس میں شرم نہ کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد الحمدللہ
ہماری نماز پھر کبھی نہیں چھوٹی اور پختگی کے ساتھ ہو گئی، اور پھر ہم سے اللہ نے ہمیں بہت لوگوں کو فیض پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہی یہ سوچ سمجھ نصیب فرمائے اور فکر کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔